G7 ممالک ہیں اب وہ منظر عام پر بہت تیزی کے ساتھ کھل کر آ رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ نہیں چاہتے G7 ممالک تو جو چاہتے ہیں سو چاہتے ہیں۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے G7 ممالک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چین کا ذکر ہی نہ ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ برائے نام ذکر ہو۔ مگر اصل سوال امریکہ کیا چاہتا ہے؟ طاقت تو امریکہ ہے، دنیا کی بڑی اکانومی آج بھی امریکہ ہے۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کے بہت سے پہلوؤں میں، خاص طور پہ دفاعی ساز و سامان میں آج بھی وہ سب سے آگے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ان کے اڈے ہیں، جو ڈیگال نے کہا تھا وہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے۔ وہ ایجنڈا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چین کی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہیں۔ دیکھیے 60s میں سینئر بش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نیا نظام، یعنی اس زمانے میں کتابیں چھپی تھی امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ۔ بعض ان کے جو دانا لوگ تھے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اتنے گھمنڈ میں نہ آئیں، یہ دنیا کبھی کسی ایک ملک کی رہی نہیں ہے۔ اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چین اتنی بڑی طاقت بن جائے گا اتنی تیزی سے۔ اب چینیوں نے سرمایہ کاری کی کہاں کہاں، افریقہ تک۔ بنگلہ دیش میں ان کی سرمایہ کاری کسی بھی ملک سے زیادہ ہے، سری لنکا میں، اچھا اور بہت پاکستان میں، ایران میں بہت بڑی، اور ہر جگہ پہ۔ چینی جو ہیں جو ان کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا ایک رخ نہیں ہے، ون بیلٹ ون روڈ کوئی ایک سمپل سا منصوبہ نہیں ہے۔ دیکھیے سمندروں پہ تو ایک تو اجارہ داری ہے ابھی تک امریکہ کی، اس لیے کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، وہ جو بحری بیڑے ہیں، جہاز نہیں بحری بیڑے ہیں، شہر کے شہر آباد ہو سکتا ہے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ سمندروں میں ٹریفک کے بعض جگہ پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مثلا ملاقہ، بہت سی جگہیں جہاں سمندر تنگ ہے وہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کا ایک متبادل ڈھونڈا کہ سڑک کے ذریعے تجارت ہو، اور اس میں ان کا سرمایہ تو ان کے پاس بہت جمع ہو گیا۔ فی کس آمدن چینیوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یہ جو 8 ممالک ہیں، جرمنی، جاپان، فرانس، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یہ 10% پاپولیشن ہے، ہمارے پاس دنیا کی 40% دولت ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان کی 4 5 6 نسلیں تمول میں پلی ہیں، آسودگی میں۔ آج ایک ہماری بہت محترم خاتون ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اے سی بند ہو جاتا ہے تو میری جان پہ بن آتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بہت مطلب باہمت خاتون ہیں اور بہت ویلفیئر کا بھی بہت کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو ہے نا آسودگی، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ چینی ٹف ہیں، ایک نئی قوم ہے، ابھرتی ہوئی قوم ہے، ابھی ان کے عزائم بلند ہیں۔ پہلی دفعہ دیکھیے نا، انہیں سینکڑوں برس کے بعد پہلی بار 17ویں صدی میں ان کی اکانومی بڑی تھی باقی دنیا سے، لیکن پھر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پھر وہ افیون کی جو جنگیں ہوئیں، جاپان نے قبضہ کیا، پھر امریکہ نے، برطانیہ نے وہاں افیون پہ لگا دیا انہیں، پھر یہ ایسے حالات پیدا ہوئے، پھر کمیونزم آ گیا، اور کمیونزم میں تو معاشی نظام تو کبھی صحت مند استوار ہو نہیں سکتا۔ اب وہ انیشیٹو تو انہوں نے لے لیا اور حل اس کا کوئی ہے نہیں۔ وہ صرف یہ جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں، ویسے جو بائیڈن کے بارے میں خیال یہ نہیں تھا کہ دوبارہ امریکہ کی برتری قائم کر دی جائے۔ یہ قوموں کے مزاج میں ہوتا ہے، یہ انسانی جبلت ہے، جس طرح ایک فرد کی انا ہوتی ہے اس طرح ایک قوم کی بھی انا ہوتی ہے، اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہ تو خیر نسلی تفاخر کو ایکسپلائٹ کرتا تھا نا، یہ ہم وہ کہتے ہیں پرانے حلیف جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے۔ اور اگر مجھے ٹھیک فگر یاد ہے کہ $400 ٹریلین، 4000 ٹریلین ڈالر، 400 خرب ڈالر جو ہے وہ خرچ کریں گے، اور جناب دنیا کے غریب ملکوں میں انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے، اور اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں صاف شفاف بھی رکھیں گے، اور انہیں جدید ترین جو سہولتیں ہیں انہیں سکھائیں گے، انہیں گائیڈ کریں گے کس طرح وہ اپنی غربت سے، مشکلات سے۔ ایک لحاظ سے تو اچھا ہے اگر ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو۔ چین بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی کوشش ہے کہ بڑا دلچسپ سیاست ہے، بڑی پیچیدہ۔ روس کو ایک طرف تو دھمکیاں دے رہے ہیں، اچھا ایک طرف یہ روس شامل تھا اس میں، یہ G8 تھا، یہ G7 نہیں تھا۔ پھر وہ جب حملہ کیا انہوں نے، کیا وہ علاقہ تھا اس پہ روسیوں نے، تو اس کو نکال دیا۔
اس کے بعد اب ان کو گھیر گھار کے واپس بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چین اور روس کے تعلقات اب وہاں پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ قائد اعظم ایک بڑی شاندار بات کہتے تھے، ویسے تو وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ جب خلافت کی تحریک اٹھی تھی تو قائد اعظم نے کہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے ایک فقرہ ہی کہتے تھے بعض اوقات، مگر ایسا جامع فقرہ کہتے تھے، تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھوم سکتا. اب آپ چین کو نہیں روک سکتے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ملک پھنس رہا ہے بہت بری طرح وہ ہم ہیں. پاکستان ہر مسئلے میں پھنس جاتا ہے. نہیں ہر مسئلے میں نہیں پھنس جاتا. افغانستان کا بھی مسئلہ نکل جائے گا پاکستان، اس سے انشاءاللہ نکل جائے گا. اس لیے لیڈروں میں جان ہے، یعنی قوم میں ہے، قوم میں تو ہے، اس معاملے میں ہے، بعض چیزوں میں نہیں ہے. اس میں قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے لوگوں نے ایسی تاریخ لکھ دی ہے وہ کہ یہ جو یہ شہید کی جو ہوتی ہے نا، جو قربانی ہوتی ہے نا، شہید کی جو موت وہ کبھی ظاہر رہے گا. یاد رکھیے کہ کسی اسکالر کا، کسی عالم کا، کسی بڑے سے بڑے یعنی مفکر کا اور معلم کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو، شہیدوں کے وارث ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتا ہے. یہ خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. یہ بڑا یعنی ایسی قربانی انہوں نے دی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں. وہ کشمیریوں کو پاکستانی نہیں بھول سکتا. اچھا اب وہ چاہتا ہے، امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کشمیر کو بھول جاؤ، انڈیا کے بالادستی تسلیم کر لو، حقانی گروپ کے خلاف کارروائی کرو. افغانستان میں بمبارے حقانی گروپ کے خلاف، جو دراصل پشتون قوم پرست گروپ ہے، ہم انہیں طالبان کہتے ہیں، یہ پشتون قوم پرست گروپ ہے. اور یعنی جو اپنے دوست ہیں انہیں چھوڑ دو، اپنا اسلامی تشخص بھی چھوڑ دو. انڈیا کی بالادستی اگر ہم نے تسلیم کرنی ہے اور اپنے نظریات سے ہی دستبردار ہو جانا ہے اور افغانوں کے قتل عام میں شریک ہونا، تو ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا؟ اس کی ہمیں ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے تو پاکستان کی ضرورت اب سب کو سمجھ میں آنے لگی ہے. جو کچھ الہ آباد میں ہوا، جو کچھ ہر کہیں ہو رہا ہے گائے کے ذبیحے کے نام پہ، جو کچھ الہ آباد میں ہوا، جو کچھ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، سمجھ میں تو آ رہی ہیں. سوائے جانوروں کے ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے. جانور اپنی جبلت کا قیدی ہوتا ہے نا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ پاکستان اڈے دے سکتا ہی نہیں ہے. اڈے دو، ہماری مدد کرو افغانستان میں ہمارا انفلوئنس قائم رکھنے میں. کس لیے؟ اچھا یہاں ہیں لوگ جن کے مفادات ہیں، $6 بلین کی ایکسپورٹ ہے، کاروباری اداروں میں ان کی لابیز ہیں، این جی اوز میں ہیں ان کے لوگ، سو کالڈ تھنک ٹینکس. وہ کہتے ہیں 21 این جی اوز ہیں جن پہ چودھری نثار نے پابندی لگائی تھی. بھائی پابندی لگائی، اس کی وجوہات تھی، انہیں کام کرنے دو، ٹھیک ہے نا. در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں. ایک مجید نظامی صاحب امریکہ گئے، واپس آئے، ان سے پوچھا امریکی کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ذرا اسلام اپنا کٹ کرو. اسلام کم نہیں ہوتا، یعنی ہم خطا کار ہیں. مگر وہ اختر شیرانی کا واقعہ ہے. اختر شیرانی بہت بڑے شاعر تھے اور اپنے زمانے میں فیض جیسے لوگوں نے، نون راشد نے ان سے فیض پایا ہے، ان کی شاعری پہ اثر ہے ان کا. وہ بدنام تھے، والد صاحب نے گھر سے نکال دیا. والد صاحب ان کے علامہ اقبال کے دوست تھے، محمود شیرانی. بعض جگہ ڈاکٹر صاحب ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں. بادانوشی کی وجہ سے بدنام تھے. وہ نگینہ بیکری ایک ہوتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا اس طرح کا سوال کیا جس میں اس کو یہ توقع رکھتا تھا کہ ان کی علی مرتبت کی شان کے مطابق بات نہیں کریں گے. تو جو بوتل اس کے بعد پڑی ہوئی تھی اس کے سر پہ اس نے توڑ دی. اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں اس کی شخصیت میں، پھر اس کی شاعری میں بھی کچھ اس کی جھلک نظر آتی ہے. او بھائی ہم خطا کار ہیں، مگر لے دے کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول اور کیا ہے اس کے سوا؟ اس کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. جو معاشی ترقی کی ہمیں نوید سناتے ہیں کہ راہداری بن جاؤ، بھائی راہداری بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر انڈیا کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، صلح ہوتی ہے، امن قائم رہتا ہے، اس سے اچھی کیا بات؟ مگر کشمیر پہ کمپرومائز نہیں. مگر یہ کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بامیان تک جیسے نواز شریف کہتے ہیں ریلوے لائن میں چھا دو، تاکہ وہ کیا اس کا نام ہے فنکار کا جو اسٹیل کنگ ہے وہاں کا نام ہی میں اس کا وہ غریب میں بھول جاتا ہوں، جس نے خفیہ ملاقات کرائی تھی کھٹمنڈو میں اس کی اور اس کی. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم ان کے محکوم بن کے اگر ہمیں رہنا ہے، بھائی تم انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہو،
چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارا حلیف ہے، حلیف بھی ایسا جو حالت جنگ میں ہماری مدد کر سکتا ہے. تم تو ہمیشہ ہمیں چھوڑ جاتے ہو. تو پاکستان یعنی کہ اسی طرف کھڑا رہے گا. مگر انیشلی چین کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے، لیکن ایجنڈے پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا. ابھی صرف میٹنگز ہو رہی ہیں، باتیں